میں کہتا ہوں کہ جس نے نیک بندوں کو بدنام کیا اس کی سزا ہے 80 دورے لگانا. تو صحابہ سے نیک بندے کہیں ہوں گے. صحابہ کو بدنام کیا ہے بھی مرا ہے تو لاٹیاں لاؤ اس کو مارو تاکہ لوگ ایک بات اس سے لے لیں. آج لوگ اس کا تعریف کرتے ہیں. صحابہ کو بدنام کر دیا تو اس کی تعریف کرتے ہیں. مودودی صاحب امام ہے جماعت اور اس نے صحابہ کو بدنام کیا ہے اس کو تو مارو 80 درے. اگر زندہ نہیں قبر کو مارو تاکہ لوگ اس سے عبرت لے لیں. مجرم کو مارو تاکہ اس کی ذلت ہو جائے اور لوگ اس سے نفرت کریں. آج کوئی ہے مسلمان صحابہ پر غیرت کرنے والا؟ 3 قانون. اور چوتھا، اگر کسی نے بدنامی کی خواہ ہو عورت ہو تو ان کی بائیکاٹ کرو. کہ میں جھوٹا ہے ویسا ہی جس نے بدنامی لگائی اسے بائیکاٹ کرو. تو صحابہ سے کون پاک ہوں گے؟ صحابہ کو بدنام کیا اسے برات نہیں کرتے. یہ 4 قوانین ہے سورۃ نور میں. یہ 4 قوانین اپناؤ تو ملک میں انشاءاللہ امن آ جائے گا، ملک پاک ہو جائے گا. ہے قانون مجرم کو سزا دے دینا. دوسرا قانون جرم مت چھوڑنا ملک میں. تیسرا قانون پاک لوگوں کو بدنام مت کرنا. جنازہ اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے تو حکومت نے قانون بنایا 3 سال قید. ملک کا بڑا ہے کیوں برا کہتے اس کو؟ لیکن صحابہ کو برا بھلا کہے تو کتاب شائع ہے. لاکھوں کی تعداد میں خلافت شائع ہوتی ہے. شرم نہیں آتا حکومت کو کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ جس نے بڑی کی بےعزتی کی اس کو سزا دی جائے گی، جس نے صحابہ کی حق کی اس کو سزا دی جائے گی، اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی کتابوں کو چھپاتے ہو. میرے پاس سن 80 میں 6-7 معتبر آئے تھے. بڑے بڑے رحیم شہیم تھے، معتبر تھے. ہمارا دور تفسیر شروع تھا، عصر کا وقت تھا. میں نے چائے منگوایا، بیٹھ گئے تو فرمانے لگے کہ ہم آئے ہیں اس ملک میں دہریت آتا ہے، ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں آپ اور جماعت اسلامی تاکہ اس کا مقابلہ کریں. ہم اس واسطے آئے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، مگر ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جن ملکوں میں دہریت آئی ہے تو اس کا سبب کیا تھا. بخارا دار اسلام تھا اس میں دہریت ہے، سمرقند دار اسلام تھا اس میں دہریت ہے، اندلس قرطبہ دار اسلام تھا اس میں دہریت ہے، عراق دار اسلام تھا اس میں دہریت ہے. ان ملکوں میں دہریت کس سبب سے آیا؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہے. وہ چائے پی رہے تھے. میں نے کہا دہریت کس واسطے آئی کہ اس ملک میں سب سے پہلے صحابہ پر طعن شروع ہوا، صحابہ کو بدنام کیا گیا. تو جب صحابہ کی بدنامی شائع ہو گئی تو لوگوں نے کہا جب ایسے بدنام تھے تو ان کے سند کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جو دین لایا وہ بھی غلط ہے. آپس میں لڑ رہے تھے، دنیا پرست تھے، تو دین تو انہوں نے لایا ہے تو یہ دین غلط ہے. تو انہوں نے اسلام سے نفرت کی تو اس ملک میں دہریت آیا. تو صحابہ کی بدنامی دہریت کا سبب ہے. ابھی پاکستان میں ایک شخص ہے جو صحابہ کو بدنام کرتے ہیں اور کتابیں چھپاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نفرت کریں. انہوں نے کہا ہاں جی ہم اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ آپ نے ہر جگہ لائبریری بنائی ہے اور ہر جگہ اس کی کتابیں آپ لوگوں نے رکھی ہے. تو اگر آپ متفق نہیں ہے اور آپ میں غیرت ہے تو آپ ان کی کتابیں کیوں شائع کرتے ہیں؟ میں نے جب یہ کی تو سب کے ہاتھ ہلنے لگے. پیالی آدھی تھی وہ نہیں پی سکے اور مجھے کہنے کہ کیجیے دعا کرو. میں نے کہا کرو. خدا جڑ کاٹے جو انسان کی بدنامی کرتے ہیں، دہریت لاتے ہیں. ایک دہریت ہو لاتا ہے ایمان. وہ تو صحابہ کو بدنام کرتا ہے. صحابہ بدنام ہو جائے وہ دنیا پرستی دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین تو انہوں نے لایا ہے تو یہ دین غلط ہے. تو اصل میں یہ دہریت کی قیادت کرتے ہیں. کہتے تو زبان سے کہ دہریت تو تم لاتے ہو، صحابہ کو بدنام کرتے ہو. تو سورۃ نور میں 4 قاعدے رکھے گئے ہیں. الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً جو لوگ آئے ہیں جھوٹ پر تم میں سے ایک جماعت ہے. مومن ام المؤمنین پر جس نے جھوٹ بنایا ہے وہ تم سے اپنے آپ کو حساب کرتے ہیں. والذی تولی کبرہ، وہ شخص جو ذمہ دار ہو گیا اس جھوٹ باندھنے کا،
لہو عذاب عظیم، جس سے ام المؤمنین پر جھوٹ باندھ دیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑی عذاب ہے۔ تو اگر عثمان پر جھوٹ باندھا گیا، حضرت معاویہ پر جھوٹ باندھا گیا، خلافت ملکیت میں صحابہ پر جھوٹ باندھا گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں تو ایک ام المؤمنین کے بارے کا ذکر ہے کہ اس پر جھوٹ باندھا گیا، اور خلافت ملکیت میں کئی صحابہ پر باندھا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لہو عذاب عظیم اس کے لیے نہیں ہے۔ لولا سمعتموہ، ہم کو خطاب ہے، مجھ کو اور تجھ کو، کیوں؟ جب تم نے اس جھوٹی کتاب کو سن لیا، تم نے اس کتاب کو دیکھ لیا، تو کیوں تم نے نہ کہا تھا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے؟ تم نے صحابہ پر کیوں نیک گمان نہیں کرتا تھا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کتاب خلافت ملکیت کی افک مبین ہے؟ ھذا افک مبین لہو عذاب عظیم تولا کبرہ، تم نے نہیں کہا۔ ولولا، اور زجر ہے، فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ نے تم کو بچایا، توبہ نکال دو۔ استلقونہ بألسنتکم، تم نے کیوں اس کتاب کو قبول کیا؟ کیوں تم ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے؟ وہوا عند اللہ عظیم، اور ایسا کتاب پڑھنا جس میں صحابہ کا طعن ہو، جو مومنین کا طعن ہو، عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ لولا سمعتموہ، کیوں جب تم نے سن لیا کہ اس کتاب میں صحابہ کا طعن ہے، مومنین کا طعن سن لیا، تو کیوں تم نہیں کہتا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ھذا الکتاب بہتان عظیم افک مبین لہو عذاب مبین۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، یاد رکھو پھر مت دیکھو اس کو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً جو لوگ دوست رکھتے ہیں کہ مومنوں کے بارے میں بے حیائی پھیلا دے، ان کی بدنامی پھیلا دے، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کتاب میں بے حیائی نہیں پھیلائی گئی، صحابہ پر طعن نہیں کیا گیا، انبیاء پر تنقیص نہیں کیا گیا، تو لولا لہم عذاب الیم کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے رسمیں ان کتابوں کے پیچھے مت پڑو، اور اس سے بچ رہو۔ یہ چند آیتیں ہیں صحابہ کے متعلق۔ آپ انصاف کریں پنجاب والے، یہاں تو پرائے گھر ہے، وقت تھوڑا ہے، میں اپنے درس میں کتابیں نکالتا ہوں، اس کی تشریح کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سب کے سب اس عذاب کے مستحق ہوتا ہوں، صحابہ پر نہیں کرتے ہو۔ آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین، پلیت باتیں، پلیت خبیث باتیں پلیت لوگوں کا کام ہے۔ تمہاری لوگوں کی کتاب نہیں تھی کہ صحابہ کا تماشائی کیا، انبیاء کی تنقید کی؟ الخبیثات للخبیثین، کتاب کے اوپر لکھو خلافت ملکیت کے اوپر الخبیثات للخبیثین، یہ پلیت باتیں پلیت آدمیوں کا کام تھا۔ والطیبات للطیبین، اور پاک باتیں صحابہ کی تعریف، یہ صحابہ کے شان میں آئے ہیں، اور صورت میں نہیں یہ الفاظ، صحابہ کو بدنام کرنا، مومنوں پر الزام لگانا، یہ پلیت لوگوں کا کام ہے۔ والخبیثون للخبیثات، اور یہ پلیت پیدا ہو گئے ہیں اس پلیت باتوں کے لیے، یہ آیا تھا دنیا میں تاکہ یہ برے پلیت باتیں کہہ دیں، خبیث آیا تھا خبیث پھیلانے کے لیے۔ وطیبات للطیبین، اور پاک باتیں پاک آدمیوں کا کام ہے، صحابہ پر ثنا اور حمد ان کی تعریف۔ وطیبون للطیبات، اور پاک لوگ پاک باتوں کے لیے پیدا ہوئے تھے، اولئک مبرؤون مما یقولون، نیک لوگ بری ہیں جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کے حق میں، لہم مغفرۃ، اور جنہوں نے صحابہ کی تمدیح کی، کیونکہ ام المؤمنین کا ذکر ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان کو بخشے گا جس نے مدافعت کی صحابہ کی، ورزق کریم، اور عزت سے بسائے گا ان کو۔ ماشاء اللہ، صحابہ کا ذکر آیا، حد کیا قرآن نے، لوگ سمجھتے نہیں۔ دیر سے ایک مولی آیا تھا، کہتا تھا کہ صحابہ کا شان قرآن میں ہے، میں نے کہا ہے، بہت ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک مولی نے کہا ہے پنجپیر میں جاؤ تو قرآن سے ثابت کرے گا،
ہمارے ملک میں تو شیعوں نے اعتراض کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، ہم چارپائی میں بیٹھ گئے، میں نے سورۃ آل عمران شروع کی، سورۃ نور کچھ کر دیا تو رونے لگا۔ میں نے کہا روتے کیوں؟ اس نے کہا ہمارے ملک میں کوئی مولوی نہیں تھا کہ ہم کو قرآن بتلاتا، میں بڈھا ہوں، میری عمر 85 سال ہے، میں دیر سے آیا ہوں، کاش ہمارے ملک میں آپ ہوتے اور ہم کو پڑھایا کرتے تھے سورۃ نور، یا آپ وہاں جائے اس سورت کو پڑھائیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے ذمہ تو شرک ہے، ہم تو اس بلا سے نہیں بچے ہیں اور بدعت ہیں۔